بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل۔ قبل اس کی کہ آج کے ویلاگ کا آغاز کیا جائے تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ آتے ہیں آج کے ویلاگ کی طرف۔ آج کا ویلاگ اس حوالے سے جو پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے آج اور بالخصوص کرکٹ لورز کے لیے ایک انتہائی برا دن رہا کہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم جو کہ پاکستان کے دورے پر 3 ODIs اور 5 T20 کے لیے آئی تھی اور راولپنڈی میں آج پہلے میچ کا آغاز ہونا تھا، تو انہوں نے یک لخت اپنا ٹور منسوخ کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ان کی ٹیم کو پاکستان میں سیکورٹی کنسرنز ہیں اور سیکورٹی تھریٹس ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اس قسم کی کوئی سیکورٹی تھریٹ پاکستانی حکام سے شیئر تو نہیں کی، لیکن نیوزی لینڈ کرکٹ کے جو چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ، جو کہ نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک برا واقعہ ہے اور پاکستان کی کرکٹ کے لیے بالخصوص، لیکن ہمارے لیے کھلاڑیوں کی جو سیکورٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک بہترین میزبان ثابت ہوا ہے، لیکن ان کے لیے ان کے کھلاڑیوں کی سیکورٹی بہت اہم ہے۔ اسی طرح نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جیکنڈا آرڈن نے بھی پرائم منسٹر عمران خان سے بات کی تھی، جبکہ عمران خان نے انہیں یقین دلایا تھا کہ پاکستان میں دنیا کی بہترین سیکورٹی ایجنسیاں ہیں اور پاکستان میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو بھرپور سیکورٹی کور دیا جائے گا اور انہیں کسی بھی قسم کی تھریٹ سے بچایا جائے گا۔ لیکن جیکنڈا آرڈن نے اپنی کھلاڑیوں کی سلامتی کے حوالے سے جو تھریٹس کو ریفرنس بناتے ہوئے ٹور کو منسوخ کرنے پر زور دیا۔ پاکستان کی کرکٹ کے لیے یہ بہت بڑا بگ بلو تو ہے، لیکن پاکستان کی اوور آل جو کہیں کہ سیکورٹی لیول پہ یا پاکستان کی جو اوور آل ورلڈ لیول پہ جو ہے یہ اس کے لیے بھی ایک اچھی بات نہیں ہے۔ تو کیا یہ بات تھی جبکہ یہ ٹورنامنٹ اس ODI اور T20 کی سیریز سے پہلے نیوزی لینڈ کے سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں انہوں نے پاکستان میں دورہ بھی کیا، اسٹیڈیم بھی آئے تھے، انہوں نے سیکورٹی اداروں سے بات بھی کی تھی، ان سارے جو ارینجمنٹ تھے ان سے انہیں باخبر کیا گیا تھا۔ پھر وہ نیوزی لینڈ بھی واپس نہیں گئے تھے اور ٹیم کی ارائیول تک پاکستان میں رہے۔ ٹیم جو ہے 11 ستمبر کو پاکستان میں پہنچی اور ان کے کووڈ ٹیسٹ بھی کیے گئے اور نیگیٹو ہونے کے بعد آج پہلا میچ شیڈول تھا جب ٹیمز جو ہیں وہ ہوٹل میں رہیں اور کرکٹ کھیلنے کے لیے وہ میدان میں نہ آئیں، اور جب ڈیلے ہوتا رہا تو جب اس ڈیلے کی وجوہات سامنے آئیں کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو سیکورٹی تھریٹس ہیں اور ان تھریٹس کی بیس پہ انہیں ملک کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ ٹور کنٹینیو نہ کریں، اور اگرچہ وہ ابھی تک پاکستان میں ہیں اور ابھی پاکستان سے نہیں گئے کیونکہ وہ نیوزی لینڈ سے ایک چارٹر پلین کے ذریعے ان کو لے جایا جائے گا، تو سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس سارے عرصے میں اگر وہ تھریٹ ہیں کیا وہ اس عرصے میں وہ تھریٹ غائب ہو گئے ہیں؟ تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ یہ کوئی بڑی عام سی بات نہیں ہے، یہ بلکہ ایک بڑا ہی غیر معمولی واقعہ ہے، اور اس کی کوئی جو ٹانڈے ہیں وہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے ساتھ ملتے ہیں۔ ابھی 2 دن پیشتر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس نے جو ہے یورپ میں بھی جو ہیں وہ جو ہے فرانس خاص طور پہ ان کی آنکھیں باہر نکلی ہیں کہ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ایک نیا ایک ٹریٹی، ایک نیا ایک ڈیفنس پیکٹ جو دنیا کے 3 ملکوں کے درمیان ہوا ہے جس میں US، UK اور آسٹریلیا شامل ہیں، اور جس کو عرف عام میں AU، UK، US کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، یعنی اس میں USA، یونائٹڈ کنگڈم اور آسٹریلیا جو ہیں وہ ایک ڈیفنس پیکٹ میں آئے ہیں جس میں خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ آسٹریلیا کو دفاعی حوالے سے اپ گریڈ کرے گا، وہ اسے نیوکلیئر سب میرینز دے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹام ہاک کروز میزائل بھی آسٹریلیا کو ملیں گے۔
امریکہ کے جو بہترین جو بمبرز اور فائٹر پلینز ہیں، امریکہ انہیں بھی آسٹریلیا میں روٹیٹ کرے گا اور آسٹریلیا میں ان کو پوزیشن کرے گا۔ بنیادی طور پہ یہ جو یہ ڈیفنس پیکٹ ہے، یہ چائنا کے خلاف بنایا گیا ہے، کیونکہ اس وقت چائنا یو ایس کے لیے ایک بہت بڑا درد سر ہے، اور اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ مطلب دفاعی اعتبار سے بھی اور خاص طور پہ معاشی امور پہ بھی مختلف الائنسز اور پیکٹ کی صورت میں ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک آلریڈی الائنس جو ہے وہ کوارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں یو ایس اے، جاپان، انڈیا اور آسٹریلیا شامل ہیں، جس کو بیسیکلی کوارڈلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی ابتدا مطلب بہت پہلے کی ہے، یہ تقریباً 2007 میں جب اس وقت کے امریکن وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی، آسٹریلوی وزیر اعظم منموہن سنگھ انڈیا سے، اور جاپانی وزیر اعظم ملے، اور انہوں نے اس ایک ڈائلاگ کو کیا، اور اس ڈائلاگ کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی ایکسرسائز بھی ہوئی، جس کو مالابار ایکسرسائز کا نام دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور جاپانی، ایک اور آسٹریلوی وزیر اعظم کی وجہ سے یہ جو ہے معاملہ تھوڑا سا مطلب انہوں نے عدم شرکت کی وجہ سے رکا رہا، اور 2017 کی آسیان کانفرنس کے اوپر پھر جو ہے یہ اس میں نئی جان ڈالی گئی، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ، نریندر مودی، شنزو ابے جو جاپان کے پرائم منسٹر تھے، اور میلکم ٹمبل جو کہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے کوارڈ کو بحالی کی طرف لے گئے۔ پھر اس میں ایک کوارڈ پلس بھی ہوا، جس میں نیوزی لینڈ، ویتنام اور ساؤتھ کوریا کو بھی شامل کیا گیا۔ اب آپ نیوزی لینڈ کا نام سن کے آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ اگر آ گئی ہے تو میری بات آسان ہو گئی ہے، اگر نہیں آئی تو چلیں پھر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کا ٹانڈا جو ہے نا، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہے۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹ کے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ درد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی $2 ٹریلین کی سپینڈنگ کے بعد انہوں نے افغانستان میں ایک سٹرکچر کھڑا کیا۔ ڈاکٹر اشرف غنی کی زیر قیادت امریکی فوج کی مدد نے ٹریننگ دی افغان نیشنل آرمی، اس میں کمانڈوز بھی تھے۔ سنا ہے کمانڈوز پہ زیادہ خرچہ یا زیادہ ٹریننگ جو تھی وہ برٹن نے کی تھی، اور برٹن اس نسل میں سمیٹ کے ساتھ لے گیا ہے، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جس طرح گورکھا ریجیمنٹ برٹن آرمی میں، برٹش آرمی میں ریس کی گئی تھی، اس طرح افغان ریجیمنٹ بھی شاید وہ ریس کرنا جا رہے ہیں، کام کے بندے تھے نا، ساتھ لے گئے۔ امریکیوں کے حصے میں آئے کھوٹے سکے۔ یہ کھوٹے سکے اصل میں انہوں نے خود ہی اکٹھے کیے تھے۔ اب وہ کھوٹے سکے نہیں چلے، کھوٹا سکہ کہاں چل سکتا ہے؟ تو افغانستان میں ایسٹیمیٹ یہ تھا کہ یہ جو طالبان رائز ہو رہے ہیں، ان کو افغان نیشنل آرمی ڈاکٹر اشرف غنی کی زیر قیادت نہیں دنوں نہیں، مہینوں، ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، سالوں تک انگیج رکھے گی۔ لیکن جناب وہ 20 سال کی جو انگیجمنٹ تھی، 20 دن بھی نہ چلے۔ تو اب جب کہ افغان طالبان کابل میں برجمان ہیں، تو اور ہمارے ڈی جے ایس آئی انہوں نے شوخی میں ایک تصویر لگوائی یا لگا دی فرمائش پہ یا بتانے کے لیے کہ سرینا میں سپ لے رہے تھے چائے کا، اور وہ انڈین صحافی کو بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تو جسٹ ابھی آیا ہی ہوں، اور جسٹ میں یہ چائے کا پی رہا ہوں، اور باقی کچھ نہیں، انشاءاللہ بس فکر نہ کریں، ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ وہ جب وہ اوکے والی بات جو ہے نا، شاید وہ لگتا ہے کہیں دور تک گئی ہے، اور وہ آوازیں تو خیر ابھی تک آ رہی ہیں، تو وہ انہی آوازوں کا نتیجہ تھا کہ ایک ہمارا ہمسایہ ہے، اس کے بھی ہر وقت پیٹ میں درد رہتا ہے، تو ٹانڈے شاید یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے ٹانڈے ملائے گئے ہیں، اور وہ نیوزی لینڈ جو ہے نیوزی لینڈ سے کرکٹ کھیلنے آیا تھا، این کرکٹ کھیلنے کے دن یہاں سے چلا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی کوئی تھریٹ ہے، بھئی ایک طرف ابھی تک آپ ہمیں یہ تانا دیے مار رہے ہیں کہ یار ہماری
20 سال کی محنت پہ پانی آپ نے پھیرا ہے کہ مطلب یہ سب کچھ جو امریکہ کو آج دیکھنا پڑا ہے، اس کی وجہ پاکستان ہے، اور اس کی وجہ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسی ہے۔ تو جناب والا، جہاں آپ حضور والا، جہاں آپ کو اتنے ہم پہ تھا اعتبار تھا، اتنا کانفیڈنس تھا، تو یہ تھریڈ بھی شیئر کر دیتے ہم سے۔ آپ نے تھریڈ تو شیئر نہیں کی، آپ نے ٹیم ہی بلانے میں آفیت سمجھی۔ تو اب ہم کیا سمجھے اس ٹیم کو بلائے جانے کو؟ کیا وہی سمجھے جو ہم سمجھ رہے ہیں؟ تو ناظرین، یہی تھا آج کا ولاگ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، پسند آئے تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور اپنا کامنٹ بھی دے دیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، خدا حافظ۔